السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری آسمانی کتاب کی دوسری سورت شریفہ سورت البقرہ کی یہ آیتیں تھیں، اس کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو عنایت فرمائی۔ قبول فرما لے میرا رب مجھ سے اور آپ سے بھی۔ آیت کا تسلسل تھا آیت نمبر 200 سے لے کر 203 تک۔ کلام حج کے تعلق سے ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ ہم سلسلے وار پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کے بعد میں مسجد حرام کی اہمیت اور بیت اللہ کی مرکزیت بتانے کے بعد میں اب احکامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور احکامات کے تعلق سے بظاہر ایسا دیکھیں سرسری طور سے تو یوں دکھائی دیتا ہے کہ دین کے تمام احکامات یا تو اجمالاً یا مفصلاً سورۃ البقرہ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اب یہاں حج کا تذکرہ کیونکہ ریلیونس وہیں سے چل رہا ہے، بیت اللہ کی اہمیت، حضرت ابراہیم کے ذریعے اس کا رینوویشن اور حج کے سلسلے کو جاری کرنا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شہر میں ولادت اور بعثت اور نبوت، اور اس کے بعد میں اس پورے سسٹم کو قیامت تک جاری رہنا ہے۔ اس میں ایام حج کے تعلق سے بھی ہم نے پڑھ لیا، وہ احکامات سامنے ہیں، اور اس کے بعد اب اسی سلسلے کو آگے بڑھا کر بقیہ احکامات کی طرف بھی ہماری توجہ ہو۔ ان احکامات سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ حج پرٹیکولر ایک سال کے بعض دنوں میں ذوالحجہ میں اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس کے 5 دن ہیں، ہر کوئی حج کو نہیں جا پاتا، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں، ریسٹ آف دی ورلڈ کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے کیا احکامات ہیں، کیا وہ پوائنٹس ہیں جس کو ایمفیسائز یہاں کیا گیا ہے، اور کس طرح انسان کی زندگی گزرنی چاہیے، اس کی سوچ ڈیولپ ہونی چاہیے، اس کی اسٹائل بدلنی چاہیے، اس کا اپروچ صحیح ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ صحیح ہونا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان آیات بینات کا ہم ترجمہ تو نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے ذہن پر تلاوت کے بعد عرش اعظم سے آئی ہوئی وحی کی یہ 4 آیتوں کے مضامین کس طرح ہمارے ذہن پر عکس ڈالتے ہیں، اس کو اپنی زبان میں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کامیابی اسی وقت ملے گی جب ہمارا رب ہماری مدد فرمائے گا اور ہمیں استعان عنایت فرمائے گا۔ ترجمانی اس کی اس طرح قریب قریب ہوگی: پھر جب تم حج کے مناسک اور ریچولز کمپلیٹ کر چکو تو تم اللہ کا تذکرہ کرو، ذکر کیا کرو، جیسے تم ذکر کیا کرتے ہو اپنے پرکھوں کا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ شدید ہو۔ اور انسانوں میں کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اے رب ہمارے عطا فرمائیے ہمیں دنیا میں، اس طرح کے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور انسانوں میں کوئی شخص یہ دعا کرتا ہے اے رب ہمارے عطا فرمائیے ہمیں دنیا بھی حسین اور آخرت بھی حسین، اور ہمیں عذاب نار سے بچا لیجئے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو ان کی کمائی کا نصیب مل کر رہے گا، اور اللہ حساب چکانے میں بھی فاسٹ ہے۔
اور ذکر کرتے رہا کرو اللہ کا ان پرٹیکولر ڈیز میں. پھر جو مینا سے 2 دن پہلے 2 دن کمپلیٹ کر کے جلدی چلا گیا اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں، اور جس نے تاخیر کی 1 دن کی اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں، لیکن اس کے پاس تقوی ہونا چاہیے. جس کا جیسا تقوی، اللہ سے کانشیس رہو، اس کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کیا کرو، اور اچھی طرح جان لو کہ تم اس کی طرف ایک دن گیدر کر لیے جاؤ گے، جمع کر لیے جاؤ گے، حشر تمہارا برپا ہوگا. یہ تھا یہاں آیات بینات کا وہ مضمون جو ہمارے ذہن میں آتا تھا. سلسلہ کلام حج کے ہی تعلق سے ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی پیچیدگی پیش آئے، سفر حج جاری نہ ہو، کیا کیا کرنا ہے وہ احکامات اس سے پہلے آ چکے ہیں. عرفات میں بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں بھی تم میرا فضل تلاش کرو، مجھے کوئی آبجیکشن نہیں ہے. دیکھا تو یہ جانا ہے، حساب تو مجھے تمہاری نیتوں سے، تمہارے دل سے لینا ہے. نیت کا بھی تعلق انسان کے دل اور دماغ سے، اپروچ سے ہوتا ہے. یہاں پھر دیکھیں ان آیات بینات میں ہمارے لیے کیا احکامات ہیں. جب مناسک کے حج پورے ہو جائیں تو اب یہاں کوئی بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ پروسیس حج کا پورا ہو گیا. بقیہ زندگی میں تمہیں اللہ کا تذکرہ کرتے رہنا ہے، اس کی حمد بیان کرنا ہے، اس کی ثنا اور اس کی کبریائی بیان کرنا ہے، اس کی وحدانیت کو بیان کرنا ہے. وہ واحد القہار ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ایسوسیٹ نہیں، کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، وہ لم یلد ہے، وہ ولم یولد ہے، وہ ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اس کی ذات یکتا، اس کی صفات میں وہ لاسانی، اس کے کمال میں وہ بے نظیر. اس کا احساس بھی ہوتا رہے انسان کو قلب اور ذہن سے، اور اس کی وسعت کا اور اس کے کمالات کا اعتراف بھی ہو اس کو، اور اس کے بعد زبان سے بھی ادا ہوتے رہیں تاکہ جو دوسرے سن رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو. توحید وہ زبردست نعمت ہے کہ فلذالک فلیفرحوا، آدمی کے دل، ذہن، دماغ، اپروچ، اسٹائل اور ہر شے کو بدل کے رکھ دیتی ہے. توحید اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت کہ اس میں کوئی بھی کرپشن ہو تو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اس کی ذات عظیم اور جلال والی، کبریائی والی، وہ تذکرہ سامنے آتے رہنا چاہیے. دل اور دماغ بھی اس پہ لگا رہنا چاہیے. ہمیشہ ہر جگہ وہ موجود ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، دلوں کے وسوسے کو جانتا ہے. اس کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بڑی مخلوق ہو یا کوئی ایٹم کے برابر چھوٹی سی مخلوق ہو. کہیں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. رب کی واچ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. اور کہیں کوئی چیز پائی جا رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا خالق اللہ ہے، اور اس چیز کا وہاں وجود بھی تب تک ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت اور امر ہے، ورنہ وہ فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے، فنش کر دیا جائے. چاہے پھر کوئی ذرہ ہو، چاہے کوئی باریک سے باریک شے ہو، اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، اس کے علم سے باہر نہیں. کتاب اللہ میں 31 نمبر کی سورت شریفہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں. ہم بھی وصیت کر کے جاتے ہیں. ان چیزوں کو ہم تذکرہ ہی نہیں کرتے جو انبیاء اور رسول نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی. توحید کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، یہ باتیں ہمارے تذکرے میں نہیں آتی، دوسری باتیں آیا کرتی ہے، اس لیے کہ ہم ان کو زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو توحید کی وصیت کر کے جائے انسان، کہ جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم کی وصیت اور حضرت یعقوب کی وصیت پڑھی، اور یہاں حضرت لقمان کی نصیحت ہے ان کے بیٹے کو. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا دھیان رکھنا،
اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی باریک چیز ہو اور پھر وہ کسی چٹان میں ہو یا وہ چٹان بھی آسمانوں میں اور زمین میں کہیں گم ہو، آن دی ریکارڈ لا کر رہے گا اس کو اللہ، بے شک اللہ انتہائی سوکشم چیز کا بھی علم بھی رکھتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ یہ تذکرے جب بلند ہوں گے، اللہ کے ذکر میں یہ پورا سسٹم، ہماری تسبیح کا بھی سسٹم جائے گا، نماز کا سسٹم بھی جائے گا، تلاوت قرآن کا سسٹم بھی جائے گا، اور پھر جنرل ہمارے جو ڈائلاگ ہوں اس پہ اللہ کی حمد اور اس کا شکر، اور کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کا استعمال، یہ کچھ اس طرح ہونا کہ وہ فیشن کے بطور نہ ہو، رسمی نہ ہو، بلکہ دل سے ہو۔ یہی اللہ کے، اسی کو ہم ذکر کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ ہمیں انگریزی میں ملتا ہے کہ اللہ کی پریزنس کا احساس ہو انسان کو، کہ ہی از پریزنٹ ایوری ویئر، ہی از واچنگ ایوری تھنگ۔ انسان کی لائف بدل کے رہ جاتی، گناہ میں پڑنے سے بچ جاتا ہے، وہ گناہ کی طرف قدم اٹھیں اور اس کو احساس ہو جائے کہ میں اپنے رب کی واچ میں ہوں، قدم رک جائیں گے، توبہ کی توفیق ملے گی، لوٹ آئے گا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ اب یہ حج یہ پورا نہیں ہوا، یہ سلسلہ تجھے چلاتے رہنا ہے زندگی بھر، اور جب مناسک کے حج پورے ہو جائیں تو ساری چیزوں کی چھٹی ہو گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ بہت سارے تذکرے ادھر کے ادھر کے، اپنے کاروبار کے، اپنے خاندان کی تعریف میں، اپنے آبا اور اجداد کے کمالات بیان کرنے میں، یا اپنے کنبے قبیلے کے کمالات بیان کرنے میں، یا اس کو کچھ جتانے میں، یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انسان اللہ کا ذکر بلند کرے۔ او اشد ذکرہ، یہ کچھ اس طرح کی جو حرکتیں کر رہا ہو اس کو چھوڑے، اور جو حرکتیں کر رہا تھا ایسی چیزیں جو فانی ہیں، جس پر کوئی فخر کرنا نہیں چاہیے، اور اس پر وہ تعریفیں کے پل باندھ رہا تھا، ایسا نہ ہو۔ تعریف کے لائق تو ایک ہی ذات ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اسی کو سزاوار ہے۔ اب یہاں سے انسانوں کی دو قسم کی سوچ اور اپروچ اور اسٹائل کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہ بڑی اچھی ٹرم ہے کتاب اللہ کی۔ انسانوں میں سے کوئی جو ایسا کہے یا کرے، اور پھر ایسے لاکھوں بھی انسان ہو سکتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے یہ دنیا نے چلنا ہے، لیکن اس میں اگر یہ اسٹائل ہے تو ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ یہ بڑی پرٹیکولر ایک ٹرم ہے کتاب اللہ کی۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن، انسانوں میں سے کوئی وہ کہتا ہے، یہاں کہنے کو پھر وائڈ سینس میں اگر ہم لیتے ہیں، اس کی اپروچ ہوتی ہے، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے آتنا فی الدنیا، تو سارا معاملہ دنیا پر رہتا ہے، وہ یہاں کے اپ اور ڈاؤن پر توجہ رکھتا ہے، یہاں کے نفع اور نقصان پر اس کی آخرت سے زیادہ توجہ ہوا کرتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے ایک ایسا بھی ملے گا کہ وہ کہے گا، یا اس کا ٹارگٹ ہوگا کہ اے رب ہمارے نوازیے ہمیں دنیا میں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن اس کے برخلاف ایک اور گروپ کا تذکرہ فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ان میں سے کوئی جو کہتا ہے یا سوچتا ہے یا اس مطابق عمل کرتا ہے، یا اس کا ٹارگٹ ہے، یا وہ دعا کرتا ہے، اے رب ہمارے دنیا بھی ہمیں حسین عنایت فرمائیے اور آخرت بھی ہمیں حسین عنایت فرمائیے، ہمیں عذاب نار سے بچا لیجیے۔ یہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ دو اپروچ ہیں، اور یہ دوسرے اپروچ کے بارے میں فرمایا، اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے جو کمائی کی، اس لیے کہ ٹارگٹ ان کا آخرت تھی، دنیا آ ہی رہی تھی۔ ہم انشاءاللہ دوسری آیتوں کے روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کو نصیب میں ان کے ملے گا جو کمائی انہوں نے کی، واللہ سریع الحساب، اور اللہ سریع ہے، فاسٹ ہے، حساب چکتا کرنے میں بھی، دینے میں بھی وہ سریع اور فاسٹ ہے۔ ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ یہ دنیا جو ہم سے ایک دن چھوٹ جانے والی ہے،
اور جو نعمتیں یہاں ہمیں حاصل ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو سکتی ہیں، یا ہم خود ہی دنیا سے سلپ آؤٹ ہو جائیں۔ یہ فانی دنیا، اس کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، ہماری بھی پرٹیکولر ایک عمر ہے، اور اس فانی دنیا کے لیے ہمارے ٹارگٹ اور محنتیں ہوں، یا انہی محنتوں کو آخرت کے رخ پر انسان سوئچ کر دے یا اس کو فائن ٹیون کر دے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں ٹارگٹ اگر اس کو آخرت کا بنا لیں، دنیا تو حاصل ہونی ہی ہونی ہے، اس میں سوچ کو تھوڑا بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ جو کام ہم نارملی کرتے ہیں، کام کاج میں لگے ہیں، نوکری میں ہیں، کاروبار میں ہیں، انڈسٹری میں ہیں، افسری میں ہیں، جہاں کہیں ہیں، ہمارا ٹارگٹ عقل حلال روزی روٹی ہمارے بال بچوں کے لیے حاصل کرنا، اس لیے حاصل کرنا کہ اللہ نے اپنے فضل کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ عقل حلال مجھے چاہیے، پاکیزہ کمائی چاہیے، اللہ کی ناراضی والی کمائی نہیں چاہیے، عین یہی ثواب کا کارن بن سکتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس وقت اس کا حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی نیکسٹ درس میں اس کا حوالہ ضرور دے دیں کہ فلاں صحابی کی فلاں یہ حدیث ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صبح صبح اپنے گھر سے نکلا اپنے معصوم بال بچوں کے لیے حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی کی تلاش میں، وہ ایسے نکلا جیسے اللہ کی راہ میں نکلا۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ فرمایا اسی طرح کہ جو صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکلا پاکیزہ اور طیب اور حلال رزق کی تلاش میں اپنے بوڑھے والدین کے لیے، وہ ایسے ہی نکلا جیسے اللہ کی راہ میں نکلا۔ اور تیسرا جملہ یوں فرمایا کہ جس نے اپنے لیے حلال اور پاکیزہ روزی کی تلاش میں صبح صبح اپنے گھر سے نکلا، وہ ایسے ہی نکلا جیسے اللہ کی راہ میں۔ اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پورے سٹرکچر کو کتاب اللہ ہماری نظر میں ہونی چاہیے، اور احادیث شریف کا کلیکشن کہ کیا بات کہاں فرمائی گئی ہے۔ یہ جو زندگی کی ہماری تگ و دو ہے، اسی تگ اور دو کو ہم سوئچ کر سکتے ہیں، آخرت میں رخ پر ڈال سکتے ہیں، بشرطے کہ قرآن شریف کا ہمارا مطالعہ ہو، قرآن شریف ہماری روزانہ کی زندگی میں ہو، اس کے مضامین ہو، وہاں سے ہم کو گائیڈنس ملتی رہے گی کہ کس طرح اس زندگی کے جہاز کو چلانا ہے۔ ہوائی جہاز جب فضا میں بلند ہوتا ہے تو پائلٹ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ زمین سے دوری کتنی ہے، ہوائی جہاز میں وزن کتنا ہے، باہر کا ٹیمپریچر کتنا ہے، اندر کا ٹیمپریچر کتنا ہے، ٹینک میں فیول کتنا ہے، کوئی چیز اس کو پتہ نہیں ہوتی۔ سارے میٹر کاکپٹ میں لگے رہتے ہیں، میٹر سے وہ سمجھتے رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کس رخ پر جہاز جا رہا ہے، وہ رخ جو منزل کا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میٹر کے ذریعے اس کو نشاندہی ہوتی رہتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہو کہ ہم بھی اس زندگی کو ہم ایسا سمجھیں جیسے کوئی ہوائی جہاز ہو اور ہم کاکپٹ میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کی کتاب کی 6200 پلس آیتیں ہماری رہنمائی کریں کہ اب ہم نے رائٹ ہونا ہے، لیفٹ ہونا ہے، سپیڈ بڑھانا ہے، گھٹانا ہے، ہائٹ کو اونچی کرنی، نیچے کرنی، اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔ میری درخواست ایک ہے کہ پہلے تو کتاب اللہ کی زبان سے ڈائریکٹ ٹچ ہو، وحی الہی عرش اعظم سے جو نازل ہے وہ عربی الفاظ ہیں، اور جب وہ عربی الفاظ میں ہی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دل اور دماغ کا رشتہ عرش اعظم سے ملے گا، اور وہاں سے ایک لطفی الگ پیدا ہوگا اور گائیڈنس ملنا شروع ہوگی۔ آیتوں میں ہمیں ملے گا کہ یہ پرابلم سامنے آ رہا ہے تو اس کو کس طرح میں فیس کروں، کبھی نبیوں کے واقعات میں، کبھی احکامات کی شکل میں، کبھی وعید کی شکل میں وہ بات ضرور سامنے آئے گی کہ اب فیصلہ کیا لینا ہے۔ لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا اس حد تک کہ وحی الہی کی زبان کو سیکھے، اور جو الحمدللہ اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ آسان اس کو حفظ یا یاد کر لینا، ذرا بھی مشکل نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی شخص کوشش کرے۔ تو اب یہاں ٹارگٹ بتایا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ یہ دنیا، اس کو بھرپور طریقے سے جینا ہے، بھرپور طریقے سے انبیاء اور رسول نے جیا ہے، گوشہ نشینی نہیں کی، دنیا سے فرار حاصل نہیں کیا، روحبانیت نہیں آئی ان میں،
ترک دنیا انہوں نے نہیں کیا. یہ زندگی ہماری ایک ٹیسٹ اور ایک امتحان ہے. وہ طالب علم جو امتحان گاہ سے فرار ہو جائے اس کو نمبر کتنے دیے جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے. اس شخص کو نمبر کیسے کتنے دیے جائیں گے جو امتحان گاہ میں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے اسے. اور دنیا کے تعلق سے بھی ہم کو سنجیدہ ہونا چاہیے. وہ چیزیں ایک تو یہ ہے کہ دنیا کی قیمت کو ہم اتنی زیادہ کر لیں جو آخرت سے اوپر ہو جائے. یہ آن دی کاسٹ آف آخرت دنیا کی کمائی نہ ہو. لیکن اللہ نے وعدے کیے ہیں ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کہ دونوں جگہ ان کو نوازے گا. ان آیتوں کو ہم دیکھیں، 2 آیتیں اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں. وعدے ہیں اللہ کے، دنیا میں ذلیل اور خوار نہیں رہنے دے گا ایمان والوں کو. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ. فرمایا کہ جس حالت میں تم ہو، ابھی ہجرت کی ہے اور یہ پریشانیاں ہیں، اللہ ہرگز تم کو اس حالت میں نہیں رہنے دے گا. شرطیں کیا ہیں؟ ان شرطوں کو ڈھونڈنا ہوگا. 2 آیتیں ابھی ذہن میں آ رہی ہیں. ایک تو سورۃ الحدید 57 نمبر کی سورت میں 28 نمبر کی آیت ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم. اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، اے لوگو جو ایمان والے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ہمیشہ کانشیس رہو. وآمنوا برسولہ، اس کے رسول کی دعوت کے ساتھ ایماندار بنے رہو. یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت کا دگنا حصہ دے گا تم کو، دوسروں سے زیادہ دے گا، اس کا وعدہ کیا ہے دنیا میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک ایسا ڈیوائن لائٹ اور ایسے نور کا انتظام کرے گا کہ تمہاری زندگی کا سفر اس نورانی لائٹ کے اندر میں بے کھٹکے جاری رہے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہاں آخرت کی بات آئی. 2 وعدے دنیا کے اور آخرت کے وعدے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. دنیا کا ڈبل حصہ دینے کا اس کا وعدہ ہے، لیکن شرط کے ساتھ ہے. شرط چھوڑ کر کسی گھر میں پیدا ہو جانے سے، کسی قبیلے میں پیدا ہو جانے سے، کسی ملک میں پیدا ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک آیت شریفہ سورہ النور کی 24 نمبر کی سورت میں 55 نمبر کی آیت، کہ زمین کی سوورنٹی تم کو دے دوں گا. یہ کوئی چھوٹا وعدہ ہے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ وعدہ پورا نہ کرے؟ ہم شرط پوری کریں، اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سارے وعدے ہم کو تو یاد ہیں، شرطیں یاد نہیں ہیں. کن شرائط پہ اس کے وعدے ہیں؟ جنت کے سپنے ہم ضرور دیکھ رہے ہیں، لیکن جنت کی خاطر جو شرائط ہیں وہ ہم سے ہوتی نہیں ہیں. کیا ہوگا؟ یہ تو ڈے ڈریمنگ کے سوا اور کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایماندار ہیں تم میں سے، منکم، تمہارے گروپ میں سے جو ایماندار ہیں. وعملوا الصالحات، اور ان کے ڈیڈز نوبل ہیں، ان کے اعمال نیک ہیں. کائے کا وعدہ ہے بھائی؟ ضرور ان کو سوورنٹی دوں گا میں زمین میں. زمین لکھ دے گا اپنے ان کے نام سے، یہ وعدہ ہے. خلافت دے گا زمین میں. شرط، ایک شرط اوپر ہے، 2 شرط نیچے ہے آیت میں. تم میں سے وہ لوگ جو ایمان والے ہوں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو خلافت دوں گا. خلافت کی شرط یہ ہے. خلافت کے بھی سپنے دیکھنا کہ جائز ہیں، لیکن شرط چھوڑنا، پھر شرط چھوڑ دیں تو ایک ہی بات رہ جائے گی جس کو ڈے ڈریم کہا جا سکتا ہے. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے سورنٹی دی تھی ان سے پہلے لوگوں کو. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اسٹیبلش کر دوں گا میں ان کے اس دین کو جس کو میں نے پسند کیا ان کے لیے.
وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ ڈر اور خوف کی زندگی کو امن سے بدل کے رکھ دوں گا. یہ وعدہ ہے اللہ کا. کس سے ہے؟ پہلے شرط بتا دی، اور اب دوسری شرط یہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، عبادت کرتے رہنا صرف میری، غلامی کرنا صرف میری، سجدہ کرنا صرف مجھ سے، پریئرز ہونا میرے ہی لیے، دعا بھی صرف مجھ سے کرنا، کہیں کوئی شرک نہیں کرنا. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ فرشتوں کو، نہ انبیاء کو، نہ رسول کو، نہ چیزوں کو، نہ سامان کو، نہ شخصیتوں کو. یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، تب ملے گی خلافت. عمل ہوں نیک، معاملات یہ ہوں کہ اکثر آبادی بے نمازی ہو، شرک میں مبتلا ہو، اعمال گندے ہوں، خلافت کے سپنے دیکھے جائیں. نہیں، پہلے یہ ہو کہ ہم شرطیں پوری کریں، اللہ کے وعدے ہم پر پورے ہوں گے. اس کے بعد فرمایا ومن کفر بعد ذالک، یہ ایمان کے دعوے ضرور کرتے ہیں، نافرمانی کریں گے اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، فاسقوں میں ان کی گنتی کروں گا. اللہ بچائے ہمیں اس سے. ہر جگہ جہاں جہاں وعدوں کا تذکرہ ہے وہ سب جگہ شرط ہیں. شرطیں ہمیں معلوم نہیں، ہو سکتا ہمیں بتائی بھی نہ جاتی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرط مت بتاؤ اور جوش دلا دو. جوش میں کوئی کام نہیں ہوگا، کام ہوگا تو صرف ہوش سے ہوگا. اور اس کے بعد میں جو آیتیں تلاوت کی گئیں اس میں چوتھی آیت، آخری آیت فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو پرٹیکولر ڈیز ہیں اس میں اللہ کا ذکر کرو. فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. حج کے ریچولز پورے ہوں، طواف زیارت وغیرہ کے بعد میں پھر حاجی 2 دن مینا میں قیام کرتے ہیں. اس قیام میں پھر اور کوئی ریچول وہ کنکری مارنے کے علاوہ نہیں ہوتا. باقی کیا کرنا، باقی دھندے پانی کی اس کی بات، اور کوئی گپ شپ لڑائی جائے، کچھ اور قصے کہانیاں یہ بیان کیے جائیں. اللہ کا ذکر کرو. یہ جو اب 2 دن یا 3 دن تمہیں جتنا بھی یہاں رکنا ہے اس میں بھی اللہ کا ذکر ہونا چاہیے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، 2 دن مینا میں رہ کر جو چلا گیا واپس اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ، 3 دن بھی کوئی رکتا ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقا، اس میں 2 ٹرانسلیشن ہو سکتے ہیں گرامر وائز، جس کا جتنا تقوی، یا یہ کہ اصل شرط تقوی ہے، تقوی ہونا چاہیے اس میں. وہ جا رہا ہے یا رک رہا ہے، دونوں ہی صورت میں اس کے ہر عمل میں اللہ کا لحاظ ہو، اس کے سامنے کھڑے رہ کر حساب دینے کا ڈر ہو. جب انسان کے پاس، نہ میرے پاس نہ آپ کے پاس، کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی وکیل نہیں ملنے والا کہ ہمارا کیس لڑے، وہاں کوئی سفارشی نہیں ملنے والا، اولاد ہمارے کام نہیں آنے والی، والدین ہمارے کام آنے والے نہیں، ہمارا کنبہ قبیلہ کام میں آنے والا نہیں. ہلک انی سلطانیہ، سلطان بھی میں وقت کا رہوں، کچھ بھی کام نہیں آنے والا. ما اغنا انی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آئے گا، میری اولاد میرے کچھ کام نہیں آئے گی، میری حکومت میرے کچھ کام نہیں آئے گی. حساب ہوگا. ہمیشہ خیال رکھیں ہم کہ فردن حساب ہوگا. قیامت ضرور ایک میگا ایونٹ ہے، لیکن حشر کے دن، حشر ایک دن ہے، اور حساب جب شروع ہوگا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو اکیلے اکیلے حاضر ہونا ہے. اور اس کے بعد سورۃ الانعام میں تو اس کا تذکرہ ہی بڑے عجیب انداز میں کیا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَهُمْ. اکیلے ہی آ گئے جیسے میں نے پہلی بار پیدا کیا تھا. تمہارے ساتھ کچھ دکھ نہیں رہے سفارشی جن پر تمہیں تکیہ تھا، نہیں دکھائی دے رہے ہیں تمہارے ساتھ، وہ گم ہو چکے، وہ تھے ہی نہیں. یہ تمہاری مائنڈ کا ایک وسوسہ تھا. تمہیں اکیلے آنا، ہر شخص کو اکیلے آنا. اس کو دوسروں کے لیے محسوس کرنا الگ بات ہے.
خود کے لیے محسوس کریں کہ میں اکیلا اللہ کے سامنے بے یار و مددگار، بغیر کسی وکیل کے، بغیر کسی رشتہ دار کے، بغیر کوئی آؤٹر ہیلپ کے کھڑا رہوں گا؟ کیا چیز مجھے بچا سکے گی؟ اللہ کی رحمت، اور وہ شرط ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ۔ فرمایا رب تعالیٰ نے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَاعْلَمُوا اپنے علم میں اچھی طرح بٹھا لینا کہ اس کے سامنے تمہارا حشر برپا ہوگا۔ اس کو اگر یاد کر لیں، اس دن کو یاد کر لیں جس دن ہمیں حساب دینا ہے فردن فردن، انشاءاللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے ہم بچ سکیں گے، اللہ کا ذکر اور اس کی یاد میں مصروف ہو سکیں گے، اور ہمارے چاہے کاروبار چل رہے ہوں، دنیا ویسی ہی چل رہے ہو، لیکن ہم فائن ٹیون ایسے ہو جائیں گے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے تحت آ جائے، ثواب کے تحت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سے بھی اور آپ سے بھی بھول چوک معاف فرمائے، نسیان اور خطا معاف فرمائے ہماری۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔